دوستوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ حالات کی بہتری کے لیے کسی رئیس آدمی کے ہاں غلامی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو غلامی کی اجازت دے دی۔ ابھی اس کی بیوی نے اپنا پہلا بیٹا بھی پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز کے ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال تک ایک رئیس آدمی کی خدمت کی۔ اس شخص نے 20 سال بعد اپنے رئیس مالک سے گھر واپسی کے لیے اجازت لی کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بہت ساری بکریاں، گائیں، بھینس، اونٹ اور بہت ساری دولت دے کر گھر کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ شخص جو کہ 20 سال بعد واپس گھر جا رہا تھا، واپسی پر اس کا ایک صحرا سے گزرنا ہوا جہاں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس جھونپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ اس غلام نے اس کے پاس ایک رات گزاری اور درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا، میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس غریب شخص نے قیمت پوچھی تو درویش نے کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ غریب شخص نے درویش کی بات مان لی اور کہا کہ میں مالدار ہو چکا ہوں، نصیحت مل جائے تو اس سے بہتر کیا بات۔ اس نے قیمت ادا کی اور بزرگ نے نصیحت کی۔ بزرگ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، کیونکہ یہ سیلاب آنے کی نشانی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا، نہیں، پہلے قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا۔ بزرگ نے دوسری نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں، لہٰذا مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ پہلے قیمت ادا کرو، اور اس شخص نے ایک اور یعنی تیسرا اونٹ درویش کو پیش کر دیا۔ بزرگ نے تیسری نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کو قتل مت کرنا۔ یہ سن کر اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے ہیں اور وہ چپ کر کے سو گیا۔ وہ صبح اٹھا اور اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول گیا۔ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمانوں پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں پہاڑ پر چلے جاؤ، سیلاب آنے والا ہے، مگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے اس میں غرق ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں سیلاب کے باعث وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتوں سے بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن مسافر شخص اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے اور اسے بزرگ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھ کر بستر کو اس انداز سے پھیلا دیتا ہے کہ جیسے بستر میں کوئی سویا ہوا ہے۔ گھر کا مالک خنجر لے کر آتا ہے اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران کمرے میں چھپا مسافر اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیتا ہے اور اسے باندھ کر وہاں سے بھاگ نکل پڑتا ہے۔ آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی خوبصورت نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے درویش کی یہ بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت کام کر گئی تھی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، لہذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کریں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا ہے
جو کہ اب خوبصورت نوجوان بن چکا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہی میرا بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا، اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کرتے ہیں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پچھتاتے ہیں۔ امید ہے دوستو یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اچھی کہانیوں، اسلامی، تاریخی اور دلچسپ واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔